الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا موضوع ہے غسل کرنا کب سنت ہے، کن دنوں میں غسل کرنا سنت ہے، اور کیا ان دنوں میں پورا دن غسل کرنا سنت ہے یا کوئی خاص وقت مقرر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کے لیے غسل کرنا واجب و ضروری ہے، اور یہ زیادہ تر گاؤں اور دیہات وغیرہ میں پایا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں، ہماری مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بغیر غسل کے کیسے جمعہ پڑھنے جاؤ گے، بغیر غسل کے جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو آئیے آج ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کب تک غسل کرنا سنت ہے، کیا پورا دن غسل کرنا سنت ہے یا پھر کوئی خاص وقت مقرر ہے، کیا ہے ان کی تفصیل۔ آئیے آسان لفظوں میں سمجھیں۔ سب سے پہلے غسل کرنا کب سنت ہے، کس دن سنت ہے؟ تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غسل کرنا سنت ہے جمعہ کے دن جمعہ کے لیے، عیدین کے دن عیدین کے لیے، احرام کے لیے اور عرفہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے، احرام کے لیے اور عرفہ کے لیے غسل کرنے کو سنت قرار دیا ہے۔ تو کیا جمعہ کے دن پورا دن غسل کرنا سنت ہے یا پھر کوئی خاص وقت مقرر ہے؟ آئیے وضاحت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد سے جمعہ تک غسل کرنا سنت ہے۔ جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد سے جمعہ تک غسل کرنا سنت ہے، لیکن سب کے لیے سنت نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں پر نماز جمعہ واجب ہے ان لوگوں کے لیے جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد سے جمعہ تک ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہے۔ عیدین کے دن یعنی کہ نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ، ان دونوں دنوں میں فجر کے بعد غسل کرنا سنت ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے، ان لوگوں کے لیے عیدین کے دن نماز فجر کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ اور حج یا عمرہ کے احرام کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے، لیکن حج کرنے والوں کو 9 ذی الحجہ کے دن بعد زوال غسل کرنا سنت ہے۔ حج کرنے والوں کے لیے 9 ذی الحجہ کے دن زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو میری بات مکمل طور سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔